أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ اور اے بنو اسرائیل، یاد کرو کہ جب ہم نے بنو اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور تم لوگوں سے اچھی بات کرنا اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، لیکن بجز چند لوگوں کے تم پھر گئے اور اپنا منہ موڑ لیا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں سے بنو اسرائیل کو ان کے عہد کو یاد دلایا ہے۔ دراصل یہ جب تمناؤں کی زندگی گزارنا شروع کر دیا اور انہی تمناؤں کو انہوں نے اپنے عقیدے میں شامل کرنا شروع کر دیا کہ ہم ہی جنت کے ٹھیکیدار ہیں، یہ تمناؤں کی زندگی میں جیتے تھے اور تمناؤں کی زندگی کو یہ عقیدہ بنا لیا تھا، اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے اور ان کے عقیدے کی حقیقت بھی بیان فرما دی ہے۔ اور یہاں دیکھیے یاد دلایا انہیں کہ جو تم سے عہد لیا گیا تھا اس عہد کو تم کیوں نہیں پورا کرتے، عام خیالی والی زندگی کیوں گزارتے ہو، خواب و خیال والی زندگی کیوں گزارتے ہو، جو تم سے عہد لیا گیا تھا اس کو پورا کرو، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت نواز دے گا۔ اس کو پورا کرنے کے بجائے اس طرح کی تمناؤں والی زندگی مت گزارو۔ اللہ رب العالمین نے وہی یاد دلایا ہے، کہا دیکھو یاد کرو کہ جب ہم نے بنو اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ اس کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں کرو گے، یہ پہلی عہد تھی۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا دوسری آیت کے اندر کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے سارے رسولوں کو یہ پیغام دے کر کے بھیجا کہ اپنی قوم کو جا کر کے سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا، اس بات کی تعلیم دینا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے طاغوت کی بندگی سے بچنا، اجتناب کرنا۔ تمام انبیاء اور رسول کی یہ دعوت کا خلاصہ ہے۔ اسی لیے اہل علم یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا بار بار اس دعوت کو اللہ رب العالمین نے دوبارہ امت کے درمیان اس دعوت کی اللہ رب العالمین نے تجدید کی ہے، تازہ کیا ہے عوام میں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعوت توحید کی ضرورت بہت زیادہ ہے امت کو اور ہمیشہ اس کی ضرورت رہے گی۔ اس لیے آج دیکھیں قرآن کریم اللہ رب العالمین نے جب سے نازل کرنا شروع کیا 23 سال کے درمیان تک نازل ہوا۔ مکہ میں مکی زندگی میں اکثر و بیشتر بلکہ پوری جتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں، جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری توحید پر مبنی آیتیں ہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں موجود رہے، صرف توحید کی تعلیم دیتے رہے۔ ایسے ہی مدینہ میں جب تشریف لاتے ہیں تو مدینہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دیگر احکامات نازل ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ توحید کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ یہی اصل پاور ہے ایک مسلمان کا، ایک مومن کا۔ یہ اگر کمزور ہو جائے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ، اس کا نقصان ظاہر ہو جائے گا۔ اسی لیے اس کو ہمیشہ مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے، جن عہد اور میثاق کا ذکر کیا ہے کہ بنو اسرائیل سے اللہ رب العالمین نے عہد لیا تھا، تو اس آیت میں 8 کا ذکر ہے اور باقی اور 1-2 آیتوں میں لے کر کے 10 چیزوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں یہ سارے عہد و پیمان اللہ رب العالمین نے تمام امتوں سے لیے، صرف بنو اسرائیل سے نہیں، جتنے بھی نبی آئے اور ان کی امتی آئے، اللہ رب العالمین نے تمام امتیوں سے یہ عہد لیا کہ تم یہ کام کرنا اور فلاں چیزوں سے بچنا۔
اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اور اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں شریک نہ کرنا۔ دوسری چیز اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمائی ہے عہد و میثاق میں کہ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، یہ عہد اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ مسلمانوں سے، مومنوں سے بھی اللہ رب العالمین نے یہ عہد لیا ہے۔ اس میں ایک بات معلوم ہوتی ہے، اہل علم لکھتے ہیں کہ انسان دیکھیے جہاں اللہ رب العالمین نے دنیا میں آنے کا ایک مقصد ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرے، اطاعت و فرما برداری کرے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، وہیں اللہ رب العالمین نے دنیا میں جب آیا ہے، دنیا میں اسے رہنا ہے، دنیا کے اس کے کچھ تقاضے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان تقاضوں کو بھی بندے کو یاد دلایا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی۔ اللہ کی عبادت اس لیے کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور اسی نے پیدا کیا ہے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس لیے اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ اس کی عبادت میں شریک نہیں ہونا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے کہا تم دنیا میں جا رہے ہو، اپنے ماں باپ کے ذریعے دنیا میں تم پیدا ہوگے تو کیا کرنا ہے؟ وہاں اللہ رب العالمین نے یاد دلایا ہے دنیا میں تمہیں رہنا ہے تو دنیاوی اسباب بھی آپ کو اختیار کرنے ہوں گے۔ تو سب سے پہلی چیز کی تعلیم جو دی اللہ رب العالمین نے، وہ کہا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، کیونکہ وہ تمہارے دنیا میں وجود کا سبب ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین خالق ہے، خالق تو اللہ رب العالمین ہے، لیکن اللہ نے پیدا کس کے ذریعہ کیا ہے دنیا میں؟ وہ والدین سہارا بنے ہیں، والدین ذریعہ بنے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کا مقام بڑھا دیا ہے، ان کا درجہ بڑھا دیا ہے، ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ ایک بات یہاں یہ بھی معلوم ہوتی ہے جو آگے تذکرہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرنا، لوگوں سے بھلی بات کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، تو یہ سارے احکامات اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو دیے ہیں۔ تو اہل علم کہتے ہیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی تعلیم اللہ رب العالمین اس لیے دے رہے ہیں کہ دین اسلام اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا اگر اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی تعلیم نہ دی جائے، مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری جیسے واجب ہے، ایسے والدین کی اطاعت و فرما برداری بھی واجب ہے۔ کیوں؟ اللہ نے واجب قرار دیا ہے، اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ اس لیے کوئی یہ حوالہ نہ دے کہ ماں باپ فلاں مسئلے میں ہمیں دلیل دے، ماں باپ کی بات ماننا اسی دلیل سے واجب ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان کی بات سننا، ماننا، ان کے خلاف تم اف نہیں کہنا۔ یہ دلیل بہت موٹی دلیل ہے اور اہم دلیل ہے، اس لیے کسی بھی طرح سے کوئی گنجائش اس بات میں نہیں ہے کہ کوئی انسان اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہو لیکن حقوق العباد خاص طور پر والدین کے حقوق میں لاپرواہ ہو اور حوالے یہ دیتا ہو کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرتے ہیں، اب ہماری ذمہ داری ختم ہے۔ یہ حوالے دے کر کے انسان نہیں بچ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہی ہمارے کندھوں پر جہاں اپنی عبادت کی ذمہ داری عائد کی ہے، وہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بھی ذمہ داری عائد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں، اور یہ حقوق العباد ہے، اللہ تعالیٰ معاف بھی نہیں کریں گے اگر وہ بندہ معاف نہ کرے، والدین معاف نہ کریں۔ سب سے زیادہ محتاج انسان یہ ہے کہ دنیا میں آیا ہے تو نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، ضائع خراب ہو جائیں گی، جو کچھ وہ اعمال انجام دے گا برباد ہو جائے گا اگر وہ دوسروں کی حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا ہے۔ اس نقطے کو بہت اہم ہمیں سمجھنا چاہیے، اور یہاں کوئی بھی عذر نہیں رہتا ہے۔ اہل علم نے بڑی بڑی تفصیلی کتابیں لکھی ہیں، اور تفصیلی کتابوں کا مطالعہ کرنے پر، گہرا مطالعہ کرنے پر کہیں بھی یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کسی بھی عالم نے یہ ذکر کیا ہو کہ والدین کی نافرمانی کسی صورت میں جائز ہے الا یہ کہ وہ شریعت کی مخالفت کریں۔ شریعت کی اگر مخالفت کر رہے ہیں تو جائز ہے، وہاں اس صورت میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، یہ صورت میں، لیکن ان کو اوف نہیں کہا جا سکتا ہے، ان کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا ہے، ان کی شان میں گستاخی نہیں کی جا سکتی ہے، اگرچہ وہ شریعت کی مخالفت کی بات کیوں نہ کرتے ہوں، ان کی شان میں گستاخی نہیں کی جا سکتی ہے۔ انہیں منع کیا جائے گا، انہیں اچھے انداز میں روکا جائے گا، نصیحت کی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے ادبی نہیں آنی چاہیے، گستاخی نہیں آنی چاہیے۔
بڑے بڑے علماء کرام نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، امام بخاری نے مستقل کتاب لکھی ہے، امام طرطوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑے بڑے علماء نے کتابیں والدین کے ساتھ احسان، والدین کے حقوق پر لکھی ہیں۔ علماء نے یہاں تک بات لکھی ہے، یہ بھی والدین کے ساتھ ایک طرح سے نافرمانی میں داخل ہے، بدسلوکی میں داخل ہے کہ آپ کوئی چیز کھا رہے ہوں اور آپ جانتے ہوں یہ چیز میرے والدین کو بہت پسند ہے، اور آپ چپکے سے کھا رہے ہیں، والدین گھر سے نکل گئے اور آپ چپکے سے کھا رہے ہیں اور والدین کو اطلاع ہو جائے، یا آپ نے یہ سوچ کر کے اس وقت کھانا شروع کیا والدین نکل جائیں تو ہم میاں بیوی بیٹھ کر کے کھائیں، کہا یہ بھی کیا ہے؟ نافرمانی میں داخل ہے، بدسلوکی میں داخل ہے۔ مقام اللہ رب العالمین نے بہت بڑا دیا ہے، بہت اونچا دیا ہے، اس لیے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کوئی ہیلے بہانے یا اس طرح کی فرضی چیزیں تھوپنے کی کوشش نہ کرے کہ وہ ہمارے ساتھ احسان نہیں کرتے تو ہم کیوں کریں۔ بھائی ان کا جو مقام جو ہے وہ مقام پہ آپ کو فائز نہیں کیا ہے، ہم اور آپ یہ حوالے نہیں دے سکتے، گنجائش نہیں ہے۔ وہ بھلے آپ کہیں وہ حقوق ہمارے ادا نہیں کرتے ہیں، وہ ان کی کوتاہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کا حساب لیں گے آپ کے متعلق، لیکن آپ کو ان کے اس رویے کی بنیاد پر یہ جواز نہیں بنتا ہے، یہ دلیل نہیں ملتی ہے کہ آپ ان کی نافرمانی پر جواز بنائیں ان کے تو یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آج عام طور پر اس جمہوری ملک میں، جمہوری سوچ میں، آزادی والے ماحول میں آزادی کے نام پر کون کون سی چیزیں پروان چڑھائی جاتی ہیں، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک انسان خود کے لیے جب کرے گا، صرف خود کے لیے زندگی گزارے گا تو وہ جانوروں جیسی زندگی گزارے گا، اور انسان خود کے لیے زندگی گزارے گا، صرف اپنی فکر کرے گا تو ایک ایسا نہیں ہے کہ انسان مر گیا تو اس کے بعد، یا انسان خود ہی کے ساتھ سب کچھ ہے جڑا ہوا ہے، مر گیا تو سب ختم ہو گیا ہے، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ اس کی اولاد جڑی ہوئی ہے۔ اگر اپنے اس سے اوپر جو اس کے والدین ہیں اس نے نافرمانی اور بدسلوکی کا سلوک کیا ہے اپنے والدین کے ساتھ، تو اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہی رویہ، وہی سلوک اس کی اولاد اس کے ساتھ ریپیٹ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ایسا بنایا ہے، اگر ہم یہ نظام پر عمل نہیں کریں گے تو ہماری اولاد ہم سے بڑھ کر کے ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے گی، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے گی۔ تو اس لیے اس بات کو، اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد فوری طور پر والدین کے حق کا ذکر کیا ہے، تاکہ انسان ان کے حق اور ان کے مقام کو سمجھ کر کے ان کے حقوق کو ادا کرے، ان کے ساتھ احسان اور بھلائی کا سلوک کرے، بد اخلاقی اور بدسلوکی کا مظاہرہ نہ کرے، بچہ رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ رب العالمین کی توحید پر چلنے کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ادا کی ہے اسے بھی بحسن خوبی ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔